دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس پریس کانفرنس میں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آپ کا ابھینندن کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ اس پریس کانفرنس میں جو لوگ اپستھت ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار، میں ان کا پہلے آپ کے سامنے پریچے کروا دیتا ہوں۔ میرے رائٹ ہینڈ پہ مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نیشنل جنرل سیکرٹری ہیں اور ایک بہت بڑا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے جامعہ ہدایت کے نام سے جے پور میں، اس کے ریکٹر ہیں۔ آپ کے بغل میں رائٹ ہینڈ سائڈ پر محترم جناب ادیب صاحب، محمد ادیب صاحب، ایکس ایم پی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک ممبر بھی ہیں، اور آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی موومنٹ سے بھی بہت دنوں تک وابستہ رہے ہیں۔ میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر میں مولانا محمد شفیع مدنی صاحب، یہ جماعت اسلامی ہند کے سیکرٹری ہیں، اور اس کے علاوہ دو اور لوگ جوائن کریں گے آج، ہمارے دو وائس پریزیڈنٹس، اصغر امام مہدی سلفی صاحب، امیر جمعیت اہل حدیث، اور مولانا محسن تقوی صاحب، شیعہ عالم اور وائس پریزیڈنٹ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ میں سب سے پہلے جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے کچھ بات رکھیں۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، وقف امینڈمنٹ بل آج پارلیمنٹ کے اندر 12 بجے پیش ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو اعتراضات ہیں، آبجیکشن ہیں، ہم آپ کے ریکارڈ میں بھی لانا چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ سب حضرات ان سے بخوبی واقف ہوں گے، لیکن ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور کہ ہمارے اعتراضات کیا تھے۔ وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کے لیے وقف ترمیمی بل 2024 کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ البتہ مختصر مباحثے اور ڈسکشن کے بعد بل کو ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس بل سے متعلقہ متعدد شراکت داروں اور جو پارٹیسپینٹ تھے ان کو اپنے معروضات اور اپنے آبجیکشن پیش کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ انہوں نے موجودہ وقف قانون میں منصوبہ بند تبدیلیوں پر سخت اعتراض کیا۔ ایک بہت پلاننگ کے ساتھ میں یہ امینڈمنٹ لایا گیا ہے۔ جے پی سی نے متعدد غیر متعلق افراد کو بھی طلب کیا، جبکہ وہ irrelevant تھے ایک طریقے سے، اور انہوں نے جو مجودہ تبدیلیوں کی حمایت کی ہے ان کو سپورٹ کیا ایک طریقے سے۔ بالآخر جے پی سی نے اپنی رپورٹ داخل کی۔ اس بل میں برائے نام نظر ثانی کی گئی۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری کمیونٹی کا، اس میں 5 کروڑ کے لگ بھگ ای میل جو اس کے اگینسٹ میں تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی اعتراضات مختلف شہروں کے اندر آبجیکشن لوگوں نے پیش کیے، ان میں سے کسی کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ ہماری انالیسس اور ہمارے تجزیے کے مطابق اس نظر ثانی کے باعث جو دوبارہ اس میں غور و فکر کیا گیا جے پی سی کے اندر، مجوزہ ترامیم کے بنسبت اب یہ بل اور زیادہ آبجیکشنیبل ہے ہمارے لیے اور قابل اعتراض ہو گیا ہے، اور اس کی دفعات جو ہیں وہ اور زیادہ ہمارے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف اعتراضات جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وقف بورڈ کی رکنیت یعنی وقف بورڈ کریشن کرنے میں جو تبدیلی کی گئی دفعہ 14 کے اندر، اب سی ای او کے عہدے پر مسلمان آفیسر کا تقرر نہیں ہوگا۔ بی، کوئی جائیداد وقف ہے یا نہیں اس کے بارے میں فیصلہ دفعہ 44 کے مطابق اب تک اس باب میں سروے کمشنر، عدالتی کارروائی اور مختلف حکام کی قوانین سازی کو اختیارات حاصل تھے۔ یہ نظام اب بالکل درہم برہم اور تہس نہس ہو گیا ہے۔ اس ترمیم کے بعد وقف کا انتظام اب مسلمانوں کے ہاتھ سے لے لیا گیا ہے اور اس کو حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے، یا ایسے ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے جو کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کا ادارہ نہیں ہے۔ سی، وقف قانون میں بنیادی تبدیلیوں پر ہمارے اعتراضات کیا ہیں؟ نمبر 1،
وقف برائے استعمال وقف بائی یوزر 3B اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، وقف کی تشکیل وقف کے کریشن کرنے کے لیے پریکٹسنگ مسلمان کا ہونا شرط، یہ شرط لگا دی گئی ہے جو کہ غلط ہے ہمارے نزدیک۔ نمبر 3، وقف کے کریشن کرنے میں وقف کی تشکیل میں دفعہ 3A2 اس کے باعث وراثت کے حقوق کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، دفعہ 3C کا اضافہ جس کے مطابق کلکٹر یا کوئی متعین آفیسر یہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی جائیداد حکومت کی ہے یا وقف کی ہے۔ نمبر 5، دفعہ 3C2 اس کے تحت میں یہ شق کہ جب تک کہ آفیسر فیصلہ نہ دے اسے حکومت کی جائیداد تصور کیا جائے گا، وہ گورنمنٹ پراپرٹی رہے گی جب تک کہ ڈیسیجن نہیں ہو جائے۔ نمبر 5، لمیٹیشن کے قانون سے وقف جائیداد مستثنیٰ تھی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو اس سے وقف کا تحفظ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، یعنی 12 سال سے زیادہ جن وقف جائیدادوں پر قبضہ ہے پورے ہندوستان میں ان سب کے مالک جو قابل ہیں وہی ہو جائیں گے۔ نمبر 7، دفعہ 104 کا خاتمہ جو کہ وقف جائیداد کے استعمال کے مقصد سے متعلق ہے۔ یہ تمام معاملات بہت ہی سنگین ہیں جو کہ 2024 کے ترمیمی بل کے ذریعے اٹھائے گئے ہیں اور ان سے وقف کا پورا نظام ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ JPC میں ان اہم نتائج کے حامل معاملات اور افیئرس پر کوئی غور نہیں کیا گیا، بلکہ بعض معاملات کو JPC نے اور زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر دفعہ 3C2 میں کلکٹر کے بجائے متعین افسر جو سرکار نومینیٹ کرے گی کسی بھی آفیسر کو، وہ اس کے فیصلے پر نربھر کرے گا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، یہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے جو کہ صورتحال کو مزید ابتر کر دے گا۔ اعتراض کلکٹر کے کردار کو بنا، کلکٹر کو بنا ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ وقف کا نظام میں ایک متعین آفیسر کی شمولیت کے اوپر تھا جو کہ زیادہ تر معاملات میں حکومت کے حق میں ہی فیصلے دے گا۔ JPC نے وقف بائی یوزر، وقف برائے استعمال اور لمیٹیشن کے بارے میں جو تجاویز پیش کی ہیں ان کے مطابق آئندہ اس پر عمل ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے وقف کے تحفظ میں کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوگا کیونکہ ہر ترمیم پر عمل آئندہ ہی ہوتا ہے، لہذا یہ تجویز جو ہے بے معنی ہے۔ یہ کہنا کہ اب اس پر جو وقف بائی یوزر آئندہ اس پر یہ قانون لاگو ہوگا، قانون جب بھی بنتا ہے تو آنے والے وقت ہی میں لاگو ہوتا ہے، تو یہ کہنا بالکل بے معنی ہے ایک طریقے سے۔ JPC کی جانب سے ترمیم کی دوسری مثال یہ ہے کہ اب وقف کی تشکیل یا وقف کا کریشن صرف باعمل پریکٹسنگ مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہمارے مذہب میں، ہمارے دینی امور میں بالکل براہ راست مداخلت ہے۔ یہ ان کو طے کرنے کا کیا حق حاصل ہے کہ کون پریکٹسنگ مسلم ہے؟ وہ کیسے طے کرے گی گورنمنٹ کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کون سا پیمانہ ہے حکومت کے پاس میں؟ اور پیمانہ ہو بھی جائے تو اس کو کیا حق حاصل ہے یہ کہنے کا؟ JPC نے یہ بھی اضافہ کیا کہ واقف کو ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ اسلام پر کاربند ہے۔ JPC نے اس شرط کو بدتر بنا دیا ہے۔ اصل اعتراض یہ تھا کہ واقف کے مسلمان ہونے کی شرط سے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا اس شرط کو حذف کر دینا چاہیے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ دفعہ 32A2 میں ترمیم کی گئی ہے جس کے مطابق وقف علی الاولاد کی تشکیل کے باعث ورثاء کے حقوق وراثت میں ختم ہو جائیں گے۔ ایک طریقے سے اعتراض اس دفعہ پر تھا کہ اب سے JPC نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ قانونی حقوق کے مالک کسی شخص کے قانونی حقوق سے اس عمل سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وقف ترمیمی بل سے جو نظام درہم برہم ہوا ہے اس پر موجودہ وقف قوانین کی روشنی میں نظر ثانی ہونی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ JPC نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا ہے اور زیادہ تر دفعات اور شرائط بجنسی برقرار ہیں، بلکہ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ جو ان کی امینڈمنٹ آئے ہیں، جو انہوں نے اپروو کیے ہیں، اس سے زیادہ معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ ہمارا احساس ہے
کہ جے پی سی محض ایک فریب ہے اور ایک دھوکہ ہے، اور یہ مسلم دشمنی کی بنیاد پر یہ بل لایا گیا ہے، مسلمانوں کو اکنومیکلی اور ریلیجیسلی ایک طریقے سے گویا کہ دور کرنے کے لیے اور ان کو ایک سائڈ لائن کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ جے پی سی نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا، زیادہ تر دفعات اور شرائط بیجنسی برقرار ہیں۔ ہمارا احساس ہے کہ جے پی سی محض ایک فریب ہے، محض ایک فریب تھی۔ بنیادی امور کی روشنی میں وقف قانون میں کی اصلاح ہونی چاہیے تھی، اور ہمارے مذکورہ بالا معروضات میں سے کسی کو بھی پیش نظر نہیں رکھا گیا جو کہ ان کو رکھنا چاہیے تھا۔ یہ بات میں نے بہت مختصر انداز میں آپ سب حضرات کے سامنے پیش کی۔ یہ محترم جنرل سیکرٹری صاحب نے بہت بریفلی آپ کو سمرائز کیا ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ بہت صاف طور پہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بل جو پارلیمنٹ میں آج پیش کیا جا رہا ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے، یہ جو ہے کمنلی موٹیویٹڈ ہے، اور یہ جو ہے مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں، سنویدھان میں، اس سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بل بی جے پی کے کمنل ایجنڈے کے مطابق ہے، اور اس پر جے پی سی کے جو حوالے کیا گیا تھا، جو اعتراضات، جو آپتیاں پارلیمنٹ میں بل پیش کرتے وقت جتائی گئی تھی، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اسے جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا۔ جے پی سی نے 5-6 مہینے تک اس پر بات کی، ہم نے 5 کروڑ ای میل بھیجے اور اس کو ریجیکٹ کیا۔ ہم نے دلی میں، پٹنہ میں اور وجے واڑہ میں بہت بڑے بڑے دھرنے کیے۔ ہم نے چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کی، ہم نے نتیش کمار جی سے ملاقات کی، ہم نے جے پی سی کے تمام لوگوں سے ملاقات کی، ہم نے جے پی سی کے اندر جا کر اپنی بات رکھی اور تفصیل سے بتایا ان کو کہ ہماری آپتی کیا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ جے پی سی جو ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جے پی سی میں اپوزیشن کے ممبرز تھے، ان کی باتوں کو بھی مانا نہیں گیا، اور جن حالت میں جے پی سی کو بل سونپا گیا تھا اس سے زیادہ سخت بنا کر لایا گیا۔ چند باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کی پراپرٹی دیش میں ریلوے سے اور ملٹری سے زیادہ ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات پیدا کی جا رہی ہے کہ جہاں وقف بورڈ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ پراپرٹی وقف کی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک پروویژن یہ پیدا کیا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ایشو ہے، یعنی گورنمنٹ کو ایک سیکشن کے طور پر اس میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے، سینٹرل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، میونسپل کارپوریشن بھی ہو سکتی ہے، سیمی آٹونومس باڈی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ ڈسپیوٹ وقف بورڈ نہیں طے کرے گا بلکہ کلیکٹر یا ڈی ایم طے کرے گا۔ اب آپ نے یہ ڈی ایم کو ریپلیس کر کے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کی بات کی ہے، اٹ مینس گورنمنٹ کا آفیسر طے کرے گا۔ تو گورنمنٹ آفیسر ڈسپیوٹ کس کے حق میں طے کرے گا، یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ ٹرائبونل کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کو یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جاتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ ٹرائبونل کے فیصلے کو آپ ہائی کورٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ پھر وقف بائی یوزر، اور ٹریبونل بہت سارے موجود ہیں۔ ہاں جی، اور ہمارے دیش کے اندر بہت سارے ٹرائبونل موجود ہیں۔ ٹرائبونل کوئی ایکسٹرا جوڈیشل پاور نہیں ہے، اور ٹرائبونل کا بھی جو جج ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا سٹنگ یا ریٹائرڈ جج ہوتا ہے۔ تو اور اسی طرح سے وقف بورڈ کا جو کمپوزیشن ہے یا سینٹرل وقف پارٹی کا جو کمپوزیشن ہے اس کو بھی بری طرح سے متاثر کیا گیا۔ اس میں جو شرط تھی کہ جتنے لوگ بھی ممبر ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، وہ شرط ہٹا دی گئی۔ 2 کمپلسری نان مسلم ہوں گے، اس کے علاوہ باقی لوگ بھی نان مسلم ہو سکتے ہیں۔ سی او کے لیے جو شرط تھی کہ مسلمان ہونا چاہیے وہ شرط بھی ہٹا دی گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ وقف بورڈ کو مینیج کیا جا رہا ہے، سینٹرل وقف کونسل کو مینیج کیا جا رہا ہے، وقف بائی یوزر کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے، اور خاص طور سے یہ جو ہماری سو کالڈ بی جے پی کے الائز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو امینڈمنٹ موو کیے تھے وہ امینڈمنٹ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیے۔ واٹ ویئر دی امینڈمنٹس؟ یہ کہا جا رہا ہے وقف بائی یوزر میں یہ بات گورنمنٹ نے تسلیم کر لی ہے کہ اب تک جو پراپرٹی وقف بائی یوزر کے طور پر استعمال ہوتی تھی وہ ایز اٹ از رہے گی، البتہ آئندہ وقف بائی یوزر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ایک کلوز یہ جوڑ دیا گیا کہ اگر کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہے تو وقف بائی یوزر اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی تو بہت ساری ہے جو گورنمنٹ نے کنٹرول کر رکھی ہے، جس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا ہے۔
اس کا فیصلہ اب ٹریبیونل سے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا، اس کو وقف بائی یوزر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ جو لمیٹیشن ہے، دیکھیے ایک بات ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیٹری ہے، اٹ مینس وائی وی سے دیٹ، کہ دیکھیے دیش میں جو ہندو انڈاؤمنٹس ہیں یا جو سکھ انڈاؤمنٹ ہے، دے آر گیٹنگ سیم پروویژن، سیم پروٹیکشن، what protection is given to the waqf properties۔ تو آپ اگر ہمارے ہاں تبدیلی کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہندو انڈاؤمنٹ کے اندر بھی تبدیلی کریں گے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سکھ انڈاؤمنٹ میں تبدیلی کریں گے؟ جب آپ وہاں نہیں کر رہے ہیں یہاں کر رہے ہیں تو اٹ مینس اٹ از ڈسکریمنیٹری۔ تیسری بات یہ کہ یہ لمیٹیشن کا جو قانون ہے، لمیٹیشن کا قانون یہ کہ کسی پراپرٹی پہ کہیں آپ نے 12 سال تک قبضہ کسی نے کر رکھا ہے تو وہ پراپرٹی کو اگر آپ نے چیلنج نہیں کیا تو وہ پراپرٹی جس نے قبضہ کیا اس کی ہو جائے گی۔ یہ ایگزمپشن صرف وقف بورڈ کو نہیں حاصل ہے، وقف پراپرٹی کو حاصل نہیں ہے، یہ ہندو انڈاؤمنٹ کو بھی حاصل ہے، یہ سکھ انڈاؤمنٹ کو بھی حاصل ہے، یہ گورنمنٹ پراپرٹیز کو بھی حاصل ہے اور بہت ساری اور پراپرٹیز کو حاصل ہے، لیکن آپ وقف سے یہ ایکسیپشن چھین رہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو تماشا بی جے پی آج کر رہی ہے پیش کر کے، یہ ہمارے ساتھ، ہمارے حقوق کے ساتھ، مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ کمیونلی موٹیویٹڈ ہے، ایک کمیونٹی کو مارجنلائز کرنے کی کوشش ہے، ایک کمیونٹی سے اس کی عبادت گاہیں، مسجدیں، عیدگاہیں، قبرستان، وقف کے اور ادارے یہ چھیننے کی کوشش ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہ آہوان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اگر یہ بل منظور ہوا، خدا نہ خواستہ، ہمارا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گڈ سینس ول پریویل اینڈ the allies, at least allies will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position۔ تو لیکن اگر اس کے باوجود بھی in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we make it clear that we will not sit idle۔ ہم جو ہے دیش ویاپی ابھیان چھیڑیں گے پورے دیش میں، دیش میں یعنی جتنے ہمارے کو لیگل پروویژنس حاصل ہیں، جتنے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس حاصل ہیں، جتنے سنویدھانک ادھیکار ہم کو حاصل ہے، جتنے ڈیموکریٹک ادھیکار ہم کو حاصل ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پورے دیش میں دیش ویاپی ایک پیسفل ایجیٹیشن چلائیں گے جب تک کہ یہ امینڈمنٹس واپس نہیں لیے جاتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں ہم یہ پھر سے ایک بار اپیل کرتے ہیں آپ کے مادھیم سے، تمام ممبران پارلیمنٹ سے، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، ان سب لوگوں سے جو سیکولر پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اس کنٹروورشیل، communally motivated, discriminatory or to marginalize Muslim community, they will not support this bill। Now I invite Mr. Mohammad Adib Sahab, who is the member of the parliament and also member of the Muslim Personal Board, to address the media۔ کہاں ادھر آ جائیں گے۔